وہ مسافر طیارہ جس کے مسافروں نے اپنے مردہ دوستوں کا گوشت کھایا۔ آج ہم آپ کو ایسے گمشدہ طیارے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے مسافروں کو دنیا نے مردہ قرار دے دیا تھا، لیکن یہ مسافر زندہ تھے اور زندہ رہنے کے لیے اپنے مردہ دوستوں اور ساتھیوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہوئے۔ یہ سچا واقعہ 1972 میں پیش آیا تھا۔ جنوبی امریکہ کا ایک ملک یوراگوئے کے کالج کے لڑکے رگبی کا میچ کھیلنے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ہمسایہ ملک چلی جا رہے تھے۔ 1972 کی شام کو جہاز نے ارجنٹائن کے ایک مقامی ایئرپورٹ سے پرواز شروع کی۔ جہاز کی منزل چلی کا دارالحکومت سین ڈیگو تھی اور اس میں 45 مسافر سوار تھے۔ جہاز کو ایک پہاڑی سلسلے اینڈیز کے اوپر سے گزرنا تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ 23,000 فٹ تک بلند ہے، لیکن موسم کی خرابی اور پائلٹ کی غلطی کے باعث جہاز ایک چٹان سے ٹکرانے کے بعد انتہائی برفانی چوٹی پر کریش کر گیا۔ شدید برفانی طوفان کے باعث پائلٹ کو چوٹی نظر نہ آئی تھی اور یہ حادثہ پیش آیا۔ خوش قسمتی سے پہاڑوں پر 15 فٹ سے زیادہ برف ہونے کے باعث جہاز کے پرخچے نہ اڑے اور جہاز پھسلتا ہوا چوٹی سے ٹکرانے کے بعد نیچے کی جانب آیا۔ جہاز میں بیٹھے زیادہ تر مسافر محفوظ رہے۔ کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ چکا ہے، لیکن جہاز کی جائے حادثہ کا کسی کو معلوم نہ تھا۔ جہاز کی تلاش شروع کی گئی اور 8-10 دن تک ریسکیو کی ٹیمیں جہاز کی تلاش کرتی رہیں، لیکن شدید برفانی طوفان کے باعث یہ سمجھ لیا گیا کہ جہاز میں بیٹھے تمام مسافر مر چکے ہیں اور بالآخر جہاز کو گمشدہ کہہ کر تمام مسافروں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ دوسری جانب جہاز پر سوار مسافروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ حادثے کے باعث 45 میں سے 16 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ہلاک شدہ افراد کو جہاز میں سے نکال کر باہر برف میں دفن کر دیا گیا۔ 29 مسافر زندہ بچے تھے، لیکن 5 کی حالت نازک تھی۔ بچ جانے والے مسافروں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا درپیش تھا۔ اس کے علاوہ جہاز کے باہر 15 سے 20 فٹ گہری برف تھی۔ سب سے بڑھ کر 15,000 فٹ کی بلندی پر شدید برفانی طوفان تھا۔ جہاز میں صرف 10 سے 12 چاکلیٹس موجود تھیں اور کھانے والے 29 لوگ۔ یہ 12 چاکلیٹس 8 دن تک کھائی گئیں۔ ٹرانزسٹرز کے ذریعے باقی مسافروں کو 90 دن معلوم ہوا کہ انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے اور ریسکیو ٹیموں نے ان کی تلاش بند کر دی ہے۔ بھوک کی وجہ سے ان مسافروں کا برا حال تھا اور جب یہ علم ہوا کہ اب ان کی امداد کو کوئی نہ آئے گا تو تمام مسافر شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مزید 3 دن تک مسافروں نے انتظار کیا، لیکن اب بھوک کے باعث ان کا برا حال تھا۔ آخر کار ان مسافروں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے۔ ان مسافروں نے ایک دوسرے سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے گا تو باقی لوگ اس کا گوشت کھائیں گے۔ یہ مفلوق الحال مسافر شدید بے چارگی کے عالم میں 72 دن یعنی 2.5 ماہ تک اس برفانی جہنم میں رہے۔ شدید برفانی طوفان، بھوک، کمزوری اور بیماریوں کے باعث 29 میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچے، جبکہ 13 لوگ حادثے کے بعد ہلاک ہوئے۔ ان 16 لوگوں میں سے 2 بہادر نوجوانوں نے 20,000 فٹ سے زائد اونچا پہاڑ عام جوتوں اور کپڑوں میں عبور کیا اور نزدیک ترین قصبہ جو کہ 60 کلومیٹر دور تھا اس میں جا کر مدد حاصل کی، اور یوں ان لوگوں کو 24 دسمبر 1972 کو نئی زندگی ملی۔ یہ لوگ 16 لوگ آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔ دنیا بھر میں اس واقعے کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بقا کی کہانی کہا جاتا ہے۔ اس حادثے پر ایک فلم 1993 میں الائیو کے نام سے بنائی جا چکی ہے۔ ایک کتاب بھی لکھی گئی جس کا برف کے قیدی کے نام سے اردو ترجمہ ہوا۔ امید ہے آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔